الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے. آپ اور ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں. آپ اور ہم اپنی زندگی کے مالک اگر ہوتے تو اس زندگی پر ہمارا مالکانہ اختیار ہوتا. ہماری مرضی سے یہ زندگی شروع ہوتی اور ہماری ہی مرضی سے یہ زندگی ختم ہوتی، اور اس زندگی میں وہی واقعات اور حالات پیش آتے جو ہمارے پسندیدہ اور ہماری مرضی کے موافق ہوتے. وہ حالات و واقعات پیش نہ آتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا نہ ہماری زندگی نہ ہماری مرضی سے شروع ہوتی ہے، نہ ہماری مرضی سے ختم ہوتی ہے، نہ ہماری مرضی سے گزرتی ہے. اس لیے یہ بات طے ہے کہ ہم زندگی کے مالک نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالی. اور یہ بھی ہم اور آپ سب جانتے ہیں، انتہائی بدیہی بات ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسی کو اس چیز کے بارے میں تصرف کا حق ہوتا ہے. وہی اس بات کا مختار ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے، کیا نظام مرتب کرے. اس لیے دنیا میں انسانوں میں سے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا طریقہ خود متعین کرے، زندگی کا نظام خود مرتب کرے، بلکہ یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے زندگی کا نظام طے فرمائے اور زندگی کا نصاب اور نظام مرتب فرمائے. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے انسانی زندگی کے لیے روز اول سے قیامت تک کے لیے ایک نظام بنایا ہے. اور اس نظام کی تشریح کے لیے، اس نظام کی توضیح کے لیے، اس نظام کی ترویج و تنفیذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا اور اپنی کتابوں کو دنیا میں نازل کیا. اور سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اس طریقے کو زبانی اور عملی طور پر واضح کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو بتانے کے لیے
اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا اس کا خاص نام رکھا اسلام، اور پھر اس کے بارے میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا بس ایک ہی طریقہ قابل قبول ہے، لائق اعتبار ہے، اور اس طریقے کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی نظام اگر کسی شخص نے اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس کی یہ کوشش اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار پائے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو پسند کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز اس کی یہ بات اللہ کی بارگاہ میں قبول حاصل نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دنیا میں اس شخص کو محرومیوں کا، گھاٹے اور نقصان کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ طے فرمایا ہے وہ طریقہ اسلام ہے، اور اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ اسلام رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام رواجوں کا نام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اس حقیقت کو اور حقانیت کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ کے مصاحبین، آپ کے صحابہ، آپ کے شاگردوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، تمام چیزوں کی قربانیاں پیش کی تاکہ اسلام کی یہ حقیقت لوگوں پر صحیح طریقے سے واضح اور آشکارا ہو جائے، اور لوگ اس حقیقت کو جان لیں اور اس حقیقت کو اپنا کر اپنی زندگی کو بنا لیں اور درست کر لیں۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور آپ اپنی اس محنت میں انتہا درجے الحمدللہ کامیاب رہے۔ دنیا میں کوئی شخص اپنے مشن اور اپنی تحریک میں اس درجے کامیابی پر نہیں پہنچا جس درجہ کامیابی اپنے مشن میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اتنی شاندار اور جاندار کامیابی نہ کسی مشن والے کو آج تک ملی ہے اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے، یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسلام کی مکمل آبیاری کر کے اور اس کو ایک حقیقت کے روپ میں ہمارے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب علی الاطلاق نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو رسول ہونے کی حیثیت سے اور اس کی بنا پر بہت ساری مستقبل کی باتیں اور غیب کی باتیں ان کو بتا رکھی تھی۔ اسلام کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اور مسلمان آئندہ چل کر کیسے اور کس طرح کے بنیں گے، اور اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان کا حال کیا ہوگا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر پہلے ہی واضح فرما دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا جملہ ہے لا يبقى من الاسلام شيء الا رسمه ولا يبقى من القرآن شيء الا رسم
لا يبقى من الاسلام شيء الا اسمه ولا يبقى من القرآن شيء الا رسمه۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمانوں کے پاس صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کی شکل رہ جائے گی، اسلام کی ظاہری صورت رہ جائے گی، لیکن حقیقت کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں ہوگا۔ حقیقت سے یہ امت محروم اور عاری ہو جاوے گی، حقیقت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ قرآن اپنے حروف کے ساتھ قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس کو کوئی مٹا تو نہیں سکتا، لیکن مسلمانوں کا تعلق قرآن سے صرف قرآن کے الفاظ تک رہ جائے گا۔ قرآن کا پیغام، قرآن کا مشن اور قرآن کی پکار کیا ہے، اس کے بارے میں مسلمان اتنا بے حس ہو جاوے گا کہ شاید دنیا میں اتنی بے حسی کسی قوم نے اپنے مذہب کے تئیں نہ دکھائی ہو۔ قرآن سے صرف لفظوں تک تعلق رہے گا، عوام کو تو چھوڑ دیجئے۔ ہم لوگ جنہیں علماء، حفاظ، مفتیان اور محدثین کہتے ہیں، ہمارا حال بھی کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں، اور جب سے جلسوں میں یہ رسمیت آئی ہے، جلسوں کی حقیقت کا جنازہ نکلا ہے، اس کے بعد تو کیا برا حال ہوا ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ صاف صاف کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو غور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یعنی ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر قرآن کو سنا کرو اور بالکل خاموشی اور سکوت اختیار کر لیا کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران عوام جو سامنے بیٹھتے ہیں سامع کی حیثیت سے، ان میں کچھ لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور کچھ اپنے مشغلوں میں مصروف رہتے ہیں، اور جو ادھر بیٹھتے ہیں اسٹیج پہ، وہ تو یہ سمجھ کر کے بیٹھتے ہیں کہ اس اسٹیج پر جو کچھ کہا جائے گا، یہاں جو کچھ بولا جائے گا، اس کے مخاطب ہم تو ہرگز ہے ہی نہیں، یہ تو صرف دوسروں کے لیے باتیں ہیں، ہم تو اس مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخاطب ہونے سے ماوراء ہیں، اس سے بہت مافوق ہیں، ہم تو اس کے مکلف اور اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ لہذا انہیں نہ یہ احساس ہوتا ہے کہ بولنے والا جو بول رہا ہے تمہارے موبائلوں سے، تمہاری باتوں سے اور تمہاری کانا پھوسی سے اس کے تسلسل میں فرق پیدا ہوگا، اس کا مضمون خبط ہوگا، اللہ کی باتوں کی بے حرمتی ہوگی، رسول اللہ کی باتوں کی بے وقع، کچھ مطلب نہیں ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجئے، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمارے من کے اندر آئے گا۔ اور ہر چیز، کن کن چیزوں کو رویا جاوے، تقریر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ بس اس طرح کی صورتحال میں سمجھا کہ یہ 2-3 باتیں بتا کر اپنا فرض پورا کر لوں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ بس یہ ایک ہی مائک ہوتا تھا، اور جو اناؤنسر ہوتا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اور اسی ایک مائک پر آ کر کے جو اعلان اس کو کرنا ہوتا وہ نہایت سادگی کے ساتھ کر دیتا۔ مثلا فلاں حضرت مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہم کو نوازیں۔ اب جلسوں کو ہم نے کیا بنا دیا ہے، اتنے لمبے لمبے فرے لکھ کر کے بیٹھیں گے اور یوں کہیں گے دیکھو جی وقت کی بڑی قلت ہے، وقت کی بڑی تنگی ہے، اور جو اعلان 15 سیکنڈ میں ہو سکتا ہے اس کے لیے 10 منٹ تک وہ تقریر فرمائے گا، اور مقرر سے کہا جائے گا کہ وقت بہت مختصر ہے۔ مختصر کی تمہید کے بعد وہ اس اعلان کو جو 15 سیکنڈ کے اندر ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ رٹی ہوئی اور فرہ لکھا ہوا اسے دیکھ کے پڑھتا ہے۔ یعنی دوسروں کی نقالی، بندر بنے ہوئے ہیں۔ یہ مشاعروں کا کام تھا،
مشاعروں میں چونکہ خود تو جان ہوتی نہیں، اناؤنسر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس مشاعرے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے لفظوں کی طاقت کا وہ سہارا لے کر لوگوں کو باندھے رکھتا ہے۔ لیکن یہ مشاعرہ نہیں ہے، بے جان باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قرآن حدیث، اور قرآن و حدیث اپنے اندر اتنی مضبوطی رکھنے والی چیزیں ہیں کہ ان کو کسی سپورٹ، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اٹھانے اور گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے، سب سے بلند ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، سب سے بلند ہے۔ اس قدر مذاق بنا دیا گیا جلسوں کا، یہی پتہ نہیں چلتا آخر تک کہ کیوں ہم یہاں آئے تھے، کیوں ہم نے یہاں لوگوں کو بلایا تھا، کیا ہمیں سننا تھا، کیا ہمیں کرنا تھا۔ بس ایک رسم ہے، شامیانے ہیں، لائٹیں ہیں، ایک بھیڑ ہے۔ جتنی بھیڑ یہاں ہے اس سے 5-7 گنی بھیڑ جو ہے باہر دکان پر ہے۔ یہ ہے جلسہ۔ اور یہی کا نہیں، جہاں بھی جائیے مسلمانوں کی بدحالی اسی انداز کر کی ہے، یعنی ہر چیز کو ہم نے رسم کے جامے میں لپیٹ دیا ہے، اور ان رسموں کو ادا کرنے کے لیے ہم نے ان کا نام رکھ لیا ہے اسلام، ہم نے ان کا نام رکھ لیا ہے اسلامیات۔ نہ ادھر سے اسلام کی پیروی دکھائی دیتی ہے، نہ ادھر سے اسلام کی پیروی دکھائی دیتی ہے، بس ایک رسم ہے، اس کی ادائیگی کا تسلسل جاری ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو ہمارے آقا نے فرمائی تھی، لا یبقى من الاسلام شیء الا اسمہ۔ ایسا بدترین دور بھی مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی حقیقت سے لوگ کورے ہو جائیں گے، حقیقت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن کے صرف الفاظ سے مسلمانوں کا تعلق رہ جائے گا۔ اس کے پیغام کو سمجھنا، اس کے مشن کو سمجھنا، وہ کیا ہم سے اپیل کرتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہوگا، نہ اس کے لیے ہم سنجیدہ ہوں گے، نہ اس کے لیے ہماری کوئی مخلصانہ کوشش ہوگی۔ بس لفظوں کے سنوارنے پر تو یقیناً ہمارا زور ہے، لیکن قرآن صرف لفظوں کے سنوارنے کے لیے، لفظوں کا سنوارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کے لفظوں کو سنوارا ہے ان کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک امت ان کے احسان کو پورا نہیں کر سکتی۔ لیکن صرف یہی قرآن کا حق نہیں ہے، صرف یہی قرآن کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنا سیکھو، قرآن کو سمجھنا بھی سیکھ کرو، اور قرآن پر عمل کرنے کا ذہن بھی بناؤ۔ خالی سن لیا اور خالی اس پر واہبہ کر دی، یہ صرف لفظوں تک تعلق ہے، جو بہت زیادہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ رسمیں یہاں تک ہیں کہ جھوٹ اور سج کی حدیں بھی ہم نے پھلانگ دی۔ اناؤنسر صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، دل یہ چاہتا تھا کہ بس قاری صاحب پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں، اور ادھر قاری صاحب کو اشارے کر رہا جلدی ختم کر دو۔ ان سب چیزوں کو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے بہت سخت کہی ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بڑی ناگوار لگ رہی ہوں گی، اور بہت سے لوگ اس پر بعد میں تبصرے بھی کریں گے کہ یہ کیا کہہ دیا۔ لیکن میں نہایت امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو یہاں رکھوں۔ اگر نہیں رکھیں گے ہم لوگ تو قیامت کے دن ہمارا دامن بھی پکڑ لیا جائے گا۔ ہم سب کے آقا جن کے ہم غلام ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اعلان فرمایا، من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت اور قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اس برائی کا خاتمہ کر دے، اس کو ملیہ میٹ کر دے۔ فإن لم یستطع،
اور اگر اتنی گنجائش نہیں ہے، طاقت ہے نہیں یا طاقت کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ہے، تو فرمایا فبلسانی، کم سے کم اللہ نے آپ کو بولنے کا ملکہ دیا ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، تو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا فرض تو ادا کرو۔ اتنی جرأت تو اپنے اندر پیدا کرو کہ حق کو حق اور ناحق کو ناحق کہہ سکو۔ یہ مصلحت کہ بھئی میں تو تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کے آیا ہوں، بس میں تو جا رہا ہوں، اس مصلحت کے سیلاب میں ایک دن یہ امت مکمل طور پر بہہ جائے گی اور ہم دین کو ڈھونڈتے پھریں گے، دین کہاں گیا، لیکن دین کا سرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ مصلحت ہی نہیں، حق گوئی اور جو بھی منکر ہو، وہ خواص کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے ہو، اس پر نکیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ منکرات کا سیلاب اتنی تیزی سے اپنے بہاؤ پر ہے کہ اگر اس کو فوراً روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو ساری دنیا اس کے اندر بہہ کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان طاقت سے آپ نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا سمجھو، اور یہ دل سے برا سمجھو کا مطلب بھی 90% لوگوں نے اب غلط کر لیا۔ گناہ بھائی گناہ ہے بھائی، یہ گناہ ہے بھائی، یہ دل سے برا سمجھنا نہیں ہے۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جیسے انسان اپنی محبوب چیز کے کھو جانے پر اس کا دل تڑپتا ہے، تل ملاتا ہے، تڑپتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ غلط کام کو دیکھ کر جب تک دل تڑپے نہیں اور جب تک اضطراب اور بے چینی نہ ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، آخر میں اس کو کیوں نہیں روک پا رہا ہوں، یہ ہے دل سے اس برائی کو برا سمجھنا، اور یہ آخری اسٹیج ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے معمولی درجہ ہے، اس کے آگے بس اللہ خیر فرمائے کیا ہوگا۔ اس لیے اگرچہ آپ حضرات کو یہ بات ناگوار لگی ہو، لیکن میں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فرض اس کو سمجھا ہے کہ میں یہ باتیں بیان کروں تاکہ آئندہ کم سے کم مدرسوں کے جلسوں میں تو رسمیت ختم ہونی چاہیے، وہاں اناؤنسری کا مہذب اور اسلامی انداز ہونا چاہیے۔ قرآن نے جو کہا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، تو اسراف صرف کھانے اور پینے کے اندر نہیں ہے، بول چال کے اندر بھی اسراف ہے۔ جیسے ضرورت کے بغیر پیسہ خرچ کرنے پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا، بغیر ضرورت کی گفتگو اور غیر مناسب اور بے مقصد زبان چلانے پر بھی قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہمارے سب علماء جب فارغ ہو کر کے آتے ہیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر کے آتے ہیں تو وہ باب یہاں آ کر کے بھول جاتے ہیں۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، جس طرح انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ آنکھ سے کیا کیا، کان سے کیا کیا، ہاتھ سے کیا کیا، پاؤں سے کیا کیا، شرمگاہ کو کیسے استعمال کیا۔ زبان کے بارے میں سب سے زیادہ سوال ہوگا کہ زبان کو کیسے استعمال کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت سارے احکام دین کے اپنے ایک شاگرد کو سمجھائے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بہت ساری چیزیں بتانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا ان سب چیزوں کا ملاک بتا دوں تجھے؟ ملاک کہتے ہیں
پکڑنے کی چیز جس کو ہم ہینڈل کہہ سکتے ہیں، پہلے لوگ اس کو کندہ کہا کرتے تھے، کسی چیز کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے جس میں ہاتھ ڈال کر اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر ملاک کہتے ہیں۔ فرمایا ساری چیزوں کا ملاک بتا دوں، یعنی ایسا کام بتا دوں کہ اگر تم وہ کام کر لو گے تو سارا دین تمہاری مٹھی میں ہوگا، پھر دین کا کوئی کام تمہاری دسترس سے باہر نہیں ہوگا، تمہارے اختیار اور زندگی سے باہر نہیں ہوگا، پورا دین تمہاری زندگی کے اندر آ جائے گا۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، حضور بتا دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، بس اسے قابو کر لے، اگر یہ زبان تو نے قابو کر لی تو تیرا کام بن گیا سارا تین۔ وہ کہنے لگے حضرت اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، ہم زبان سے جو باتیں کہتے ہیں ان کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ فرمایا تیری ماں مرے، سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان ہی کی کھیتی کی بنیاد پر اور زبان کی لپا لپی کی بنیاد پر ہی پھینکے جائیں گے۔ اس لیے لفظوں کو بھی تول تول کر کے بولو، جیسے پیسہ حساب سے اٹھانا چاہیے ایسے ہی اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی گن گن کے تول تول کے بیان کرنا چاہیے، تاکہ قیامت میں یہ سوال نہ ہو کہ اس زبان کا بیجا استعمال آپ نے کیوں کیا تھا۔ یہ تلخ باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اور جو ہمارے اندر رسمیت آ رہی ہے اللہ اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق